السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 شعبان 1447 ہجری ہے اور 22 جنوری 2026 عیسوی ہے۔ الحمدللہ 17 جنوری سے جو وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے سالانہ امتحان شروع ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی خاص نصرت اور اعانت سے آج پورے ملک میں اختتام کو پہنچے ہیں اور کہیں بھی کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ میڈیا پر یہ خبر گردش کرتی رہی کہ پرچہ آؤٹ ہوا، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، کچھ نہیں ہوا۔ الحمدللہ ہمارے اکابر اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی زندگی میں برکتیں دے۔ کتنی صلاحیتوں کے مالک ہیں اللہ کی توفیق سے کہ ایک چیز پیش آنی تھی، پیشگی اس کی خبر لی اور اس کا متبادل تیار کیا اور عین وقت پہ پورے ملک میں وہ پچھلا پرچہ کینسل کر کے نیا پرچہ جو ہے وہ پہنچا بھی دیا اور وہ حل بھی ہو گیا۔ اور جس پرچے کے آؤٹ ہونے کا خدشہ تھا اور ظالموں نے، منافقوں نے وفاق کو بدنام کرنے کے لیے یہ پلان بنایا تھا، اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ 3-4 غالباً پرچے ایسے تھے جو ہمارے اکابرین نے اپنی خداداد یعنی بصیرت سے اس کو پرکھا، اس کو جانچا اور بروقت اس کا سد باب کیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت۔ اور البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، اس کی نصرت ہے۔ اور اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم جو بڑی جماعت ہے اہل حق کی، اس کے ساتھ رہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِلَيْهِ الْبِدَایَةُ وَإِلَيْهِ النِّهَایَةُ۔ اللہ کا بہت فضل ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ اس دوران موسم بہت خراب ہوگا، پورے ملک میں آندھیاں چلیں گی، دھند کا دورہ ہوگا اور بارشیں ہوں گی اور جناب ٹھنڈ ہوگی۔ ہم پریشان تھے کہ اے اللہ، ہمارے ہاں تو پرچے بر وقت سینٹروں میں پہنچائے جاتے ہیں اور ہمارے معتمدین کئی میل کا سفر کر کے صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اکثر بائک پہ ہوتے ہیں، تو وہ کیسے پہنچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا تھے۔ اس مالک نے کتنا کرم کیا ہے کہ موسم کی شدت بھی نہیں ہوئی ہے اور دھند بھی نہیں ہوئی ہے، اور الحمدللہ عافیت سے اور خیریت سے یہ سارا معاملہ اختتام کو پہنچا ہے۔ اس پر تمام اکابرین، خاص کر ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے محبوب قائد وفاق حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم، جن کی پوری جوانی وفاق کے نظام کو بنانے میں اور سنبھالنے میں لگی ہے، اور ہمارے قائد جمعیت قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اور امتحانی کمیٹی، نصابی کمیٹی، تمام اراکین عاملہ، تمام مسئولین، تمام ناظمین، معاون ناظمین اور تمام نگران اعلیٰ، معاون نگران بنات کا، بنی کا سارا عملہ، تمام اساتذہ، تمام طلباء اور تمام طالبات مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت ہے۔ ہم سب کو چاہیے ہم اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں، 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھیں۔ اور میں دعوت دینا چاہوں گا ان لوگوں کو بھی جو وفاق کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، پہلے وہ دیکھیں ان کے پاس سندیں کون سی ہیں، ان کی سندوں پہ دستخط کن کے ہیں، ان کی سندیں کس وفاق کی ہیں۔ وفاق المدارس کی سندوں کے حامل ہو کے وفاق کے خلاف تو سازشیں نہیں کرنی چاہیے، اپنے باپ کے خلاف تو سازش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے سے ٹوٹ رہے ہیں، ٹوٹے ہیں، اللہ ان کے بھی ساتھ جڑنے کی، ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اکابرین کی امانت ہے، اکابرین کا ورثہ ہے۔ اس کے پیچھے حضرت شیخ الہند ہیں، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ہیں، اور ان کے روحانی جو جانشین ہیں وہ اس کے کشتیبان ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ وفاق المدارس العربیہ تمام جو اہل حق ہیں، مسلک دیوبند کے علماء کرام، ان کا حقیقی ترجمان ہے، اور میں دعوت دوں گا مسلک حق کے تمام علماء کرام کو
وہ جس مکتبہ فکر سے بھی تعلق رکھتے ہوں لیکن اپنے آپ کو علماء دیوبند کی طرح منسوب کرتے ہوں. علماء دیوبند بھی اصل میں کوئی الگ مسلک نہیں، فرقہ نہیں، ایک پہچان ہے، اصل تو اہل سنت والجماعت ہے. تو وہ اپنے آپ کو وفاق کے ساتھ منسلک کریں، اس کی چھتری کے نیچے آئیں، الگ 1.5 انچ کی مسجد نہ بنائیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امت میں خلفشار کے خطرے سے بیت اللہ کو ادھورا گوارا فرما لیا اور بیت اللہ کو مکمل نہیں کیا، اس لیے تاکہ امت میں اختلاف نہ پڑے. تو اس لیے آپ اسی اتحاد کا حصہ بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، بہت کرم ہے. اے اللہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کا فضل ہے کہ آپ نے خیریت سے اس مرحلہ امتحانیہ کو مکمل فرمایا اور سازش کرنے والے کی سازشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمایا، ہمارے اکابرین کو سرخرو فرمایا، اور جنہوں نے اس کے خلاف سازشیں کی تھیں وہ گرفت میں آ چکے ہیں اور ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی. اس پر مبارکباد کے لائق ہے. اس سے معلوم ہوا علماء کو معمولی مت سمجھیے، یہ ملک چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ نے جو ملک کو دیوالیہ بنا دیا ہے، ہر محکمے میں کرپشن ہے، ہر ادارے میں کرپشن ہے، ہر آدمی کرپٹ ہے. لائیے نظام علماء کے حوالے کیجیے، حضرت شیخ تقی عثمانی کے حوالے کیجیے، قائد ملت مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے کیجیے، ناظم وفاق قائد وفاق حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب کے حوالے کیجیے، اور پھر دیکھیے جس طرح انہوں نے وفاق کو کس طرح چلایا ہے اور سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے. اللہ کی توفیق سے اگر ملک کی سیاست اور ملک کا اقتدار یہ ہمارے علماء کے ہاتھ میں آتا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں ملک بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا اور تمام کرپشن ختم ہو جائیں گی اور ملک میں خوشحالی کا دورہ ہوگا. آزما کے تو دیکھیے، یہ دینی تعلیم کا اثر ہے، یہ تربیت کا اثر ہے، اور علماء حق 1 روپے کی بھی خیانت کے مرتکب نہیں ہیں. ہاں وہ اور ہوں گے جن کو آپ خائن سمجھتے ہیں، وہ علماء کے لبادے میں غلط لوگ تو ہو سکتے ہیں، لیکن عالم ہو، عالم ربانی ہو، عالم حق علماء حقہ کے ساتھ ہو اور کرپشن کرے، ناممکن ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھ لیا، ایک ہی بورڈ ہے ملک کا، پورے ملک میں ایک دن ایک وقت میں پرچہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، بچوں کا بھی بچوں کا بھی، اور اس میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آتا. کہیں دفعہ 144 کا نفاذ نہیں کرنا پڑتا، کہیں اسلحہ نہیں لانا پڑتا، کہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا. یہ دینی تعلیم کا اثر ہے. اس واسطے مدارس کی مخالفت نہ کیجیے، یہ قرآن کی مخالفت ہے، یہ صاحب قرآن کی مخالفت ہے، اللہ کے دین کی مخالفت ہے. مدرسہ کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں مانگتے ہم تم سے بجز اذن کلام، ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے ملک کی بورڈ ہیں، تعلیمی سیکنڈری بورڈ ہیں، وہ وفاق المدارس سے سیکھیں کہ کیسے امانت دیانت سے کام کیا جاتا ہے. اور جس محکمے میں علماء آئیں گے انشاءاللہ وہ محکمہ کرپشن سے پاک ہوگا اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. کوئی اس میں نقب لگانے کی کوشش کرے گا، سازش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ ان کی سازش کو ناکام بنا کے سرخرو فرمائیں گے. آتی ہیں اہل حق پر بھی آزمائشیں، تکلیفیں، لیکن بالآخر حق فتح حق کی ہوتی ہے. جیسا کہ ہرقل نے کہا تھا اور صحیح بخاری میں ہے، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ. انبیاء کو آزمایا ضرور جاتا ہے لیکن بالآخر فتح انبیاء کی ہوتی ہے. اور جو انبیاء کی راہ پہ چلنے والے اہل حق ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوگا. ان کو آزمایا جائے گا، ابتلاءات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ضرور آئیں گی، لیکن انجام کار انہی کے حق میں ہوگا. والعاقبۃ للمتقین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا بہت بہت شکر ہے. ہم سب کو اس موقع پہ سجدہ شکر بھی بجا لانا چاہیے اور اپنے اکابرین کو بھرپور خراج تحسین بھی پیش کرنی چاہیے. ہمارا اعتماد ہے وفاق کی مکمل قیادت پر. اللہ تعالی ہمیشہ اپنی نصرت شامل حال رکھے. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.